میری رائے ہے ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جا کر کے پاگل خانے میں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، شاید ان کا دماغ سیٹنگ سے ہٹ گیا ہے۔ ایک دوسری انتہا اس کی یہ ہے قربانی کے حوالے سے، جو کہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، کہ نام و نمود کے چکر میں، اپنی واہ واہی کے چکر میں بہت مہنگا جانور لاتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، مہنگا جانور لانا غلط نہیں ہے۔ اس میں جو اصل غلط بات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ جانور لایا 2 لاکھ کا، لیکن کسی کے اس کے اوپر 50,000 روپے ہیں، کسی کے 10,000 روپے ہیں، کسی کے 1 لاکھ روپے ہیں، کسی کے 1.5 لاکھ روپے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن قربانی جو ہوگی وہ 5 لاکھ کی ہوگی۔ میں یہ بات پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، خود دیکھ اپنی نگاہوں سے میں نے یہ دیکھا ہے، خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جو ہے قرضہ ہے دوسروں کا، مجھے پتا ہے کس کس کا قرضہ ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے یہاں جو قربانی ہوئی تھی نا 5 لاکھ کی قربانی ہوئی تھی۔ اور حد یہ ہے کہ جب میں نے اس سے یہ بات کہی کہ یہ تم قربانی نہیں کر رہے، اپنی خواہش پوری کر رہے ہو، یہ قربانی نہیں ہے، تم لوگوں کا حق مار رہے ہو، لوگوں کو ٹائم پر ان کے پیسے نہیں دے رہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا کہ میری قربانی 5 لاکھ کی ہوگی، کیوں؟ میری پرمپرا ہے، دادا بھی اتنے کی کرتے تھے، ابا بھی اتنے کی کرتے تھے، میں بھی اتنے کی کروں گا ورنہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل جہالت ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، پاگل پن ہے۔ ایسے لوگوں کو میری رائے ہے ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جا کر کے پاگل خانے میں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، شاید ان کا دماغ سیٹنگ سے ہٹ گیا ہے، کہ قرضہ مار رکھا ہے، قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قربانی 5 لاکھ کی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو قربانی 5 لاکھ کی نہ کریں گے، اور اگر ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو کریں ہی نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 6,000 کا حصہ کر لیں اور 3,000 کے بھی حصے ہو رہے دوسروں صوبوں میں مدرسوں کے واسطے سے، وہ بھی نہ کریں گے، 3,000 کا بھی نہ کریں، سیدھا اپنے گھر بیٹھے لوگوں کا قرضہ ادا کر دیں۔ اللہ کی نظر میں یہ زیادہ محبوب ہوں گے اس شخص کے مقابلے میں جو قرضے نہ دے کر کے بڑی بڑی قربانیاں کر رہا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھے یہ بات، لوگوں میں یہ غلط فہمی اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ قرضے کو اہمیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ اس قرضے میں بہنوں کی جائیداد کا قرضہ بھی شامل ہے۔ خوب اچھی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سن لیں، اس میں وہی قرضہ شامل نہیں ہے جو کسٹمر کا قرضہ ہم نے روک رکھا ہے۔ بہنوں کی جائیداد اگر ہڑپ کر رکھی ہے اور 5 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں، پورے چانس ہیں اس بات کے، پورے چانس کہ اس قربانی کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہوں، بیچ میں آ کر کے بہن ٹانگ اڑا دے، بولے وہ یہ جائیداد کھا رکھی تھی اس کا تو حساب دے دے، 5 لاکھ کی قربانی کر کے جنت میں تو بعد میں جانا، پہلے اس کا حساب دے۔ اب پتہ چلا سارے سال کی قربانیاں لے گئی وہاں بہن جائیداد کے بدلے میں، اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایسا ہونے کے بھرپور چانس ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ادا کر کے کسی کو جنت دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، قانون یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح کا قربانی کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپنی خواہش ہے اور ہم اپنی ناک اونچی کر رہے ہیں۔